لوگوں کو سمجھاؤ بابا، ایسے نہ گھبراؤ بابا، بیٹی کے تم باپ بنے ہو، شرم سے سر نہ جھکاؤ بابا، بیٹی بھی اولاد ہے تیری، اماں کو نہ ستاؤ بابا، بوجھ نہیں ہوتی ہے لڑکی، خدارا سب کو بتاؤ بابا، انگلی پکڑ لو چلنا سکھا دو، پڑھنا لکھنا سکھاؤ بابا، پل پل ہر پل مرتی ہوں میں، خدارا مجھ کو بچاؤ بابا، خدارا مجھ کو بچاؤ بابا، خدارا مجھ کو بچاؤ بابا۔ ادھر بابا گاما اور نوجوان کے درمیان تعارفی مکالمہ شروع تھا، اور دوسری طرف کمرے میں بیٹھی آنکھیں بند کیے کسی گہرے خیال میں گمسم بابا گامے کی بیٹی ماہیہ کچھ دکھی سی شاعری کر رہی تھی، جسے نوجوان غلام حسین بڑے غور سے سننے میں مصروف تھا۔ بابا گاما بتانے لگا کہ اے بیٹے حسین، میرا نام گاما بھٹی ہے، حالہ زاد ہے یہ میری زوجہ، بختہ ہماری شادی کے بعد میری پہلی اولاد یہ میری لاڈلی بیٹی ماہیہ ہوئی۔ میں بڑا خوش ہوا، پھر اس کے بعد خدا سے ایک بیٹے کی امید رکھی، لیکن خدا کی کرنی کہ میرے گھر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ایک بیٹے کی خواہش تھی پر خدا نے نہیں دیا، اسی بیٹے کو بیٹا بنا دیتا تو شاید میں مسافر نہ جاتا، پر خیر اللہ کی رضا اسی میں ہے، میں اور میری بیوی اسی بیٹے کے سہارے زندہ ہے۔ یہ میرا گاؤں گالا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، سارے اپنے لوگ ہیں، ہم یہاں بہت پیار محبت سے رہتے ہیں۔ زیادہ دور دراز علاقوں میں ہم جاتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں، اور پنجاب تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، البتہ جب وہاں سے کوئی یہاں آ جاتا ہے تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی تم آئے ہو۔ جو سنے گا کہ گامے بھٹی کے گھر پنجاب سے مہمان آیا ہوا ہے، سب تجھ سے ملنے آئیں گے۔ ہم بہت خوش ہوتے ہیں جب تیرے جیسے پڑھے لکھے نوجوان لوگ ہماری طرف آتے ہیں۔ پھر نوجوان کو کہا کہ بیٹا بتا، تو اپنی آپ بھی تھی، ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ تو میلوں دور گھر سے یہاں کا مسافر ہو گیا، ان پہاڑوں میں آ کر ڈیرا لگایا؟ نوجوان ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، بابا حضرت، اپنے علاقے میں بڑا آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ وہاں کے مہاراجا کو ہم سے بلا واسطے کا بیر ہو گیا۔ میرے آباء و اجداد ایران سے تھے، ایران سے نجف اور مشہد اور وہاں سے کئی دوسرے علاقوں سے گزرتے ہوئے وہ لوگ بہارا تک اور بہارا سے ملتان تک آئے۔ اہل تشیع گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، شیعہ گھرانے کا چشم و چراغ ہوں، اس وجہ سے در بدر ہوں۔ فرقہ واریت نے اس قدر لوگوں کو گمراہ کر ڈالا ہے کہ آل محمد کا نام لینا بھی کبیرہ گناہ سمجھا جاتا ہے۔ میرے علاقے کے مہاراجا کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ چکا تھا، میرے فرقے کے لوگوں کا جینا اس نے حرام کر دیا تھا، اور فرقہ واریت کو چھوڑ کر بھی اس کے ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی تھی۔ اس ظلم و ستم سے تنگ آ کر میں نے اور میرے کچھ ہم نواؤں نے اس کے خلاف بغاوت کر ڈالی، کئی لوگ مارے گئے، کئی پکڑے گئے، بہت سے زخمی حالت میں یہاں وہاں بٹک گئے، ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔
المختصر یہی کہانی ہے میری بابا۔ بابا خاموشی سے سنتا رہا، پھر کہا، دیکھ میرے پتر، اس وقت تم جہاں پر موجود ہو یہاں پر بھی اکثریت اہل سنت بھائیوں کی ہے۔ شاید یہاں کوئی اکا دکا تیرے فرقے کا بندہ ہو، ورنہ ہم سارے کے سارے دیوبند، بریلوی اور اہل وہاب ہیں۔ یہاں کا مہاراجہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، البتہ ظلم و ستم اور بربریت میں شاید تیرے مہاراجہ سے تھوڑا کم ہی ہو۔ پر ایک نصیحت کیے دیتا ہوں، اگر امن چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، تو میرے گھر میرے رشتہ دار کی حیثیت سے رہنا ہوگا اور اپنے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہنا۔ جتنی احتیاط برتو گے تیرے حق میں بہتر رہے گا۔ نوجوان بابا کی بات سمجھ گیا اور اٹھ کر بابا گامے کے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ کر بولا، بابا میں آپ کو کبھی بھی کسی قسم کی مصیبت میں نہیں ڈالوں گا، میں وہی بات کروں گا جو آپ کہو گے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں نے اتنے برے حالات دیکھے ہیں کہ اب کسی نئی مصیبت کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے ڈرتا ہوں، میں ڈرنے والوں کی اولاد نہیں ہوں، نہ بھاگنے والوں کی اولاد ہوں، میں تو سر کٹوانے والوں کی اولاد ہوں۔ پر مجھے آپ کی عزت، آپ کی ناموس کا خیال رہے گا۔ بابا نے نوجوان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا دیکھ، تیرا یہ بابا تیرے لیے مرنے کو تیار ہے۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، امن پسند آدمی ہوں، جو دن بچے ہیں بس سکون سے جینا چاہتا ہوں اور تیری سلامتی کا میں ضامن ہوں۔ بس تو یہاں سکون سے رہ، جب تک چاہے تو ادھر رہ، تو میرا پتر ہے، بابا گامے کا پتر ہے۔ آج سے تم سب کچھ بھول جاؤ اور سب کچھ بھولنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ تجھے یہاں میرے ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ نوجوان نے بھی اسی انداز میں بابے کا شکریہ ادا کیا اور آنکھیں موند کر سر بابا کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ اتنے میں مائی بختہ دو بڑے بڑے توڑے گھسیٹتی ہوئی باورچی خانے سے باہر آمد ہوئی اور کہا، ماہیہ کی ابا، او ماہیہ کی ابا، ذرا سنیے تو، گھر میں مکئی اور باجرہ دونوں بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ ماہیہ صرف باجرے کا آٹا کھاتی ہے اور آپ کو بھی مکئی کے علاوہ کوئی چیز پسند ہی نہیں ہے۔ یہ آٹا پسوا کے لائیں، دونوں قسم کے دانے بوریوں میں ڈال کر چھان کر لائی ہوں۔ پھر نوجوان کی طرف دیکھ کر کہا، آج تازہ مکھن بھی بنایا ہے اور گائے کے دودھ کا خالص گھی بھی، اور اپنے حسین پتر کے لیے آج میں لسی والے ساگ کے ساتھ دیسی گھی کا تڑکا لگانا چاہتی ہوں۔ باجرے اور مکئی کی روٹی کے ساتھ اسے کھلاؤں گی۔ بتائے دے رہی ہوں، میرا ساگ تیار ہونے سے پہلے یہ آٹا گھر آ جانا چاہیے۔ بابا گاما مسکرایا اور کہا، سارا دن تیری آواز اسی طرح چلتی رہتی ہے، بھلی یہ لوکے کدی چپ بھی ہو جایا کر۔ نوجوان یہ سن کر ہنسا اور مائی بختہ ناراضگی والا منہ بنا کر کہنے لگی، ارے ارے ہٹیے، میں کون سا آپ کے لیے کچھ بنا رہی ہوں؟ آپ کو تو دن کا بچا ہوا سالن بھی دے دوں گی۔ میں تو اپنے سونے پتر کے لیے بہت سواد والا ساگ بنانا چاہتی ہوں۔ ساگ اس وقت کے لوگوں کی بہت مرغوب غذا تھی۔ پھر نوجوان آگے بڑھا اور کہا، اماں میں منتظر ہوں آپ کے ساگ کا، لائیے یہ آٹا میں پسوا کے لاتا ہوں۔ بابا گاما بولا، ارے نہیں نہیں بیٹا، تو کہاں پر مانے کی ہڈی ڈھونڈتا پھرے گا، ہے تو پاس ہی، پر میں خود جا کر پسواؤں گا۔ ویسے بھی وہ ہمیشہ موٹا آٹا رکھتا ہے، اگر سر پر کھڑے نہ ہو تو ہمیشہ غداری کر دیتا ہے۔ نوجوان نے کہا، بابا اگر گامے کے ہوتے حسین کو سکون ہے
تو کیا حسین آپ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے آپ یہ کام کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج کے بعد ایسے سارے کام میری ذمہ داری، آپ بس وہ کام کریں جو میں نہ کر سکوں۔ بابا گامے کے چہرے پر خوشی کا رنگ بکھر گیا اور مائی بختہ بھی نوجوان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی اور ڈھیروں دعائیں دینے لگی، اور ماہیہ ہمیشہ کی طرح اپنے لمبے بالوں کو سلجھانے میں مصروف، اور ساتھ ساتھ ماں باپ کی باتیں بھی سن رہی، اور ساتھ ہی اپنی زبان میں کشمیری ٹپے پڑھنے میں مصروف۔ آؤ سہیلی باغ میں جائیں، کشمیر کی پریوں کو بلائیں، ناچیں گائیں گیت سنائیں، آؤ سہیلی باغ کو جائیں۔